وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ کال کرنے والی شخصیت کا نام قدرے تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو میں ہلکی سی اجنبیت موجود تھی۔ چاؤ سکندر، لیزا خوشگوار موڈ میں بولی۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لیزا نے اسے کیوں فون کیا تھا۔ کہاں گم ہو گئے؟ کیا یادداشت کھو گئی؟ میں لیزا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی پر جیسے حیران ہو کر بولی تھی۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں لیزا، میرے پاس تمہارا نمبر سیو ہے۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ نمبر تو محفوظ ہے، پہچان بھی گئے ہو، مگر لگتا ہے یہ ہے بھول گئے ہو کہ کل ہماری آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم دونوں دوست بن گئے تھے۔ وہ اپنے اسی خوشگوار دوستانہ انداز میں بول رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ شکر صد شکر، تمہیں میں بھی یاد ہوں، میری دوستی بھی یاد ہے، ورنہ تمہارے اجنبی سے ہیلو سے تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ خیر اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے قدرے حیرانی سے اپنی خیریت بتائی۔ کیا اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کل آمنہ سے بات کرنے کے بعد وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ پھر سے جیسے دکھ کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ ایسا بہت کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اس کی طبیعت کو پھر سے بوجھل کر دیا۔ آواز سے تو بہت ٹھیک ابھی بھی نہیں لگ رہے ہو، وہ دوستانہ سی فکر مندی کے ساتھ بولی۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس سے تمہارا موڈ اور تمہاری طبیعت دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ تم آج شام بزی تو نہیں ہو نا؟ لیزا کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولا۔ میں بزی تو نہیں ہوں، مگر مجھے بزی نہیں ہونا، بس پھر ڈن ہو گیا۔ میں تمہارے آفس آف ہونے کے ٹائم پر تمہیں لینے آؤں گی۔ شام کے وقت روما میں سیاحوں کے لیے جو خاص اور پرکشش مقامات ہیں وہ تو تمہیں دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، ان کے لیے ہم کسی دن صبح سے نکلیں گے۔ آج میں تمہیں اسپینش اسٹیپس لے کر چلوں گی۔ شام کے وقت وہ جگہ تمہیں اچھی لگے گی۔ اسے اس کی گائیڈ کس نے بنایا تھا؟ کم از کم اس نے تو ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ روم گھومنا چاہتا ہے۔ تمہارا شکریہ لیزا، مگر میرا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا… وہ شائستگی کے ساتھ اسے منع کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے، مگر میرا موڈ ہے تمہیں اپنا روما دکھانے کا۔ میں تو کل تم سے یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ تم نے اتنے دنوں میں ابھی تک روما کی کوئی خاص جگہ نہیں دیکھی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہاری رومن ہالیڈیز نہیں ہیں، تم یہاں آفس کے کام سے آئے ہو، مگر آفس سے بچ جانے والے فارغ ٹائم میں تم یہاں ان دنوں کی چھٹیوں کی طرح انجوائے کر سکتے ہو۔ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں نا، بس میری بات مانو۔ آج روما کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھو۔ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لیزا نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر حیران تھا۔ آخر اسے اس میں اس درجے دلچسپی کس وجہ سے تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آفس سے اٹھ جائے گا۔ اس کا لیزا کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے کا قطعاً کوئی موڈ نہ تھا۔ کل اسے اس سے اتنی مدد لے چکنے کے بعد آج وہ اسے بدتمیزی اور بے مروتی سے منع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے ہی اپنے ہوٹل روانہ ہو جائے۔ مگر لیزا کو جیسے اس کے اس ارادے کی بھنک پہلے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے آفس میں موجود تھی۔ اسے یہاں دفتری کاموں میں معاونت کے لیے جو سیکرٹری فراہم کی گئی تھی وہ اسے ایک معاہدہ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا جب ریسیپشن نے انٹرکام پر اس کے لیے لیزا محمود کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ انہیں اندر آنے دیجیے۔ دفتر میں وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ سیکرٹری اس کے آفس سے نکل رہی تھی جب وہ ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرون کلر جارجٹ کے پرنٹڈ ڈھیلے سے بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں اونچی ایڑی والی آف وائٹ سینڈلز، بال کھلے ہوئے تھے جس طرح تمام اٹالین عورتیں اور لڑکیاں ہر وقت موقع اور موسم کے لحاظ سے میک اپ کیے رکھتی تھیں۔ اسی طرح اس نے بھی شام کے وقت کے لحاظ سے لائٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ ناخنوں پر نیل پالش بھی سجی تھی۔ اس کے ڈیزائنر گلاسز ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت کے وقار کو بڑھا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میں سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو باغور دیکھا تھا۔ اس میں ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑے۔ ایک سے ایک بڑھ کر مرد اس کے رفاقت کی تمنا کر سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ چاؤ سینیور سکندر، وہ اس کی میز کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ چاؤ لیزا، وہ اخلاقاً مسکرایا تھا۔ بیٹھو۔ میں جلدی آ گئی، بس کاموں سے فارغ ہو گئی تھی، میں نے سوچا تمہارے آفس چلتی ہوں۔ اگر ابھی بزی ہوئے تو میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ ویسے تم بزی لگ تو نہیں رہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس سے بچنے کے لیے آفس سے نکلنے کو پر تول ہی رہا تھا۔ لیزا کی نگاہیں اس کے میز پر پڑیں۔
جس پر سردست اس کے سامنے نہ کوئی فائل، نہ کاغذات اور نہ ہی اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ ہاں بس کام ختم ہی ہو گیا تھا، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ چلیں پھر؟ لیزا نے فوراً اس سے پوچھا۔ اسے لوگوں کے احسان لینے کی عادت نہ تھی، اور اسے یہ بھی ہرگز نہیں پتا تھا کہ اگر آپ کسی سے احسان لے چکے ہوں تو پھر اس سے پیچھا کس طرح چھڑاتے ہیں۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گیا تھا۔ چلو، وہ اس کے دفتر اسے لینے آ چکی تھی۔ اسے نیپلز لے کر جانے اور واپس لانے کے احسان کے بدلے اسے اور کیا کیا کچھ اپنی مرضی کے خلاف برداشت کرنا تھا، وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ دفتر سے نکل آیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے اس کے ساتھ پیزا دی اسپیگنا جا رہا تھا۔ انہیں باربینی سے اسپیگنا پہنچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ قدیم آرکیٹیکچر والی بلڈنگز کے درمیان گھرے اسپینش اسٹیپس کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ شام کا وقت ہونے کے سبب وہاں سیاحوں کا رش تھا۔ تاریخی اہمیت کی حامل، ہسٹری میں شغف رکھنے والوں کے لیے جادوئی سا تاثر رکھتی یہ چوڑی اور کشادہ سیڑھیاں بہت دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے پر بھی نظر آتی تھیں۔ خوبصورت انداز کی کشادہ سیڑھیوں کی 3 منزلیں چڑھنے کے بعد اوپر خوبصورت آرکیٹیکچر کا حامل 2 ٹاورز والا چرچ تھا، جو فرانسیسی حکومت نے اٹلی میں 18ویں صدی میں بنوایا تھا۔ اسٹیپس کے بالکل سامنے سڑک پر باربینی کا بنایا مشہور باربشا فاؤنٹین تھا، جو دیکھنے میں ایک کشتی جیسا نظر آتا تھا۔ گویا سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بالکل سامنے کشتی سے مشابہت رکھتا خوبصورت اور تاریخی فوارہ تھا، اور ڈھیر سارے اسٹیپس چڑھ کر بالکل اوپر پہنچ جائیں تو وہ خوبصورت میناروں والا چرچ دیکھنے والے کو اپنے آرکیٹیکچر سے بہت محظوظ کر دیا کرتا تھا۔ موسم بہار سے لے کر گرمیوں کے موسم تک یہ جگہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ روم کے مقامی لوگوں کی بھی عام جگہ بن جایا کرتی تھی۔ ان مہینوں کے دوران ان سیڑھیوں کو خوبصورت پھولوں سے سجا دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ان سیڑھیوں کے دائیں جانب پہلے زینے سے لے کر اوپر تک جاتے ڈھیر سارے خوش رنگ خوبصورت پھول نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ بہت سے سیاح فاؤنٹین کے ارد گرد کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چرچ تک جا پہنچے تھے۔ اسے وہاں کچھ مقامی آرٹسٹ بھی کام کرتے نظر آئے تھے۔ وہ وہاں تفریح کے لیے آئے لوگوں کو ان کے پورٹریٹس بنا کر اسی وقت بیچ بھی رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے پیزا دی اسپیگنا صدیوں سے شاعروں، ادیبوں، مصوروں، موسیقاروں اور آرکیٹیکٹس کا پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ شام ہو گئی، وزٹنگ آورز ختم ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں وہ گھر بھی ضرور دکھاتی جہاں کیٹس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ اب اسے ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ لیزا کی گاڑی میں چھوڑ دیا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رکھی تھی۔ وہ لیزا کی بات سن رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بے شمار سیڑھیوں اور اوپر دور سے نظر آتے چرچ پر تھیں۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے۔ وہاں پہلے سٹیپس پر بیٹھی ایک لڑکی ایک اٹالین آرٹسٹ سے اپنا پورٹریٹ بنوا رہی تھی۔ وہاں چند اور آرٹسٹ بھی اسی طرح سیاحوں کے پورٹریٹس بناتے نظر آ رہے تھے۔ لیزا نے بھی اس کے ساتھ اس آرٹسٹ اور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مصوروں کا یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کے پورٹریٹس بنا کر دینا اسی جگہ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ پتہ ہے سکندر، 18ویں صدی میں خوبصورت اٹالین مرد اور عورتیں یہاں پر اس امید سے جمع ہوا کرتے تھے کہ شاید وہ کسی مشہور مصور کے ماڈل کے طور پر منتخب کر لیے جائیں۔ لیزا مسکرا کر اسے اس جگہ کے متعلق تمام معلومات اس طرح فراہم کر رہی تھی جیسے کوئی گائیڈ کسی سیاح کو۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ اب تمہارا کیا موڈ ہے؟ تم نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہے یا یہیں بیٹھ جانا ہے؟ سیڑھیوں کے پاس آ کر رکتے ہوئے لیزا نے اس سے پوچھا۔ اس کا موڈ تو سرے سے یہاں آنے ہی کا نہیں تھا۔ مگر اس کے کوئی جواب دینے سے قبل لیزا مزید بولی، ویسے اگر اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے مگر تم چرچ دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے، تاریخی جگہیں دیکھنے میں اسے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کوئی اور دنیا تھی، کوئی اور زندگی تھی جس میں تاریخ سکندر کو مسحور کیا کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مصر گھومنے گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اس نے کلوپیٹرا کا مصر دیکھ لیا، اب اسے جولیس سیزر کا اٹلی بھی دیکھنا ہے۔ پھر کبھی فرصت میں وہ ان دونوں ملکوں کے اوپر ایک کتاب لکھے گا۔ وہ دونوں چند سیڑھیاں چڑھ کر قدرے اونچائی پر آ کر ایک سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ آج میں نے تمہیں اسپینش اسٹیٹس دکھا دیے، کل سیٹرڈے ہے، تمہاری چھٹی ہوگی نا؟ روبرٹو کی تو ہوتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مسکراتے ہوئے مزید بولی، کل صبح میں تمہیں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی، پھر ہم کولیسیم فارم اور پینتھن دیکھیں گے، پھر ویٹیکن سٹی میں تمہیں کسی اور دن لے کر چلوں گی۔
اس نے آج خود ہی یہ کس طرح فرض کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ روم گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یکدم اس پر چڑچڑے پن اور غصے کا حملہ ہوا۔ اس نے بے حد سنجیدہ نگاہوں سے لیزا کو دیکھا۔ اسے ایک دم ہی بہتر لگا کہ وہ اس سے براہ راست خود اس غیر معمولی دلچسپی کی وجہ پوچھے، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ لیزا اس کی طرف باغور دیکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو سوال پوچھنے کے لیے اس کی طرف باغور دیکھ رہا تھا، لیزا کے اس بے ساختہ جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہی پوچھنا چاہتے تھے نا؟ وہ ہنس کر بولی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کے لبوں سے ایک کہکا نکلا۔ وہ لیزا کے اتنے اچانک اور اس قدر صاف گو جملے پر اپنا بے ساختہ کہکا روک ہی نہیں پایا تھا۔ اتنے بلنٹ انداز میں، بدتمیزی کے ساتھ تو نہیں، مگر پوچھنا تو وہ واقعی اس سے یہی چاہتا تھا۔ نہیں، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، جھوٹ۔ تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم مجھ سے مشکوک ہو رہے ہو، اور تمہارے جیسے ہینڈسم بندے کے پیچھے کوئی لڑکی آئے تو تمہیں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ تم پر فدا ہو گئی ہے۔ اس میں ذرا سی شک نہیں کہ کوئی بھی لڑکی منٹوں پہ تم پر عاشق ہو سکتی ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اور بیزاری جیسے یکدم ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ دیکھو، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تم مجھے بھی اچھے، بہت ہینڈسم لگتے ہو۔ اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت سجتی ہے۔ مگر میرے بارے میں تم بے فکر رہو، مجھے تم میں اس طرح کی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مگر پرزور انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ اصل میں سکندر، میرا ابھی زندگی میں بہت دور دور تک محبت اور شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں شادی اس سے کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی، اور جس سے مجھے محبت ہوگی وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی، اور مجھے دیکھ کر چونکہ تمہارے دل میں کوئی گھنٹیاں نہیں بجیں، اس لیے مجھے یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہنس کر بولا تھا۔ وہ واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی آؤٹ سپوکن لڑکی تھی۔ جس دن تم مجھے پہلی بار پیزیریا میں ملے تھے، مجھے بہت ہینڈسم لگے تھے۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس نے لفظ ہینڈسم بولنے کے ساتھ ہی فوراً حلفیہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا۔ اب میری بات کا کوئی اور مطلب مت نکالنا۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ تم سے پہلی بار مل کر ہی میرا دل چاہا تھا کہ تمہارا چہرہ پینٹ کروں۔ میں تمہارا چہرہ پینٹ کرنا چاہتی ہوں سکندر، تمہاری اجازت سے۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اگر مجھے اچھا لگے اور میں اسے پینٹ کرنا چاہوں تو سیدھا سیدھا اس شخص سے جا کر پوچھ لیتی ہوں، اور ابھی تک ہر کسی نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے مجھے خود کو پینٹ کرنے کی اجازت دی ہے، مگر تم جیسے مغرور اور بے نیاز بندے کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ تم خوش تو کیا ہونا ہے، الٹا مجھے صاف صاف انکار کر دو گے، تو اس لیے مجھ سے دوستی کی جا رہی تھی۔ میں بلا وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہارے دل میں کوئی گھنٹی ونٹی بج رہی ہے۔ وہ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ اس قدر باتیں کس طرح کر رہا تھا، وہ خود حیران تھا۔ اب اسے لیزا کی کمپنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے پاس سے سیاحوں کا ایک گروپ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چرچ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش کس بات پر ہے؟ آخر وہ ہنس کس بات پر رہا ہے؟ کیا سکندر شہریار کو خوش ہونے اور ہنسنے کا کوئی اختیار حاصل ہے؟ اس کے اندر خود سے شدید ترین نفرت میں مبتلا شخص نے یکدم ہی سوال کیا۔ لمحے بھر میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ چہرے پر نرمی اور دوستانہ تاثر کی جگہ سختی اور سنجیدگی آ گئی۔ اس نے لیزا سے نظریں ہٹا کر سامنے فاؤنٹین کی طرف نگاہ کی۔ وہ یہاں سے فوراً واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ لیزا اس کے اندر کی شکست و ریخت سے انجان تھی۔ وہ اسی دوستانہ انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھانے پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھ کر کھانے میں اور مزہ آتا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں لیزا۔ وہ یکدم ہی سیڑھی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی، اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو میں تمہیں… لیزا اسے حیرت سے دیکھتے کچھ کہنے لگی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، مجھے آفس کا کچھ ضروری کام ہے، میں اپنے ہوٹل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اب کہیں کچھ لمحے پہلے کا وہ ہنستا مسکراتا کہکے لگاتا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر لیزا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ جیسے سکندر کے موڈ کے یوں اچانک تبدیلی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔
لیزا اسے ہوٹل چھوڑنے آئی تھی۔ ہوٹل تک آنے کا راستہ اس نے خاموشی سے گزارا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو اتنا سنجیدہ اور سخت بنا رکھا تھا کہ لیزا جیسی باتونی لڑکی بھی اس سے پھر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ہوٹل آنے پر گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے پرتکلف انداز میں بغیر مسکرائے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینکس لیزا، تم نے مجھے اسپینش اسٹیپس دکھائے۔ وہ حسب عادت جواباً مسکرائی۔ اور کل صبح میں تمہیں فارم اور پینتھن دکھانے لے کر چلوں گی۔ میں شاید نہ جا سکوں، مجھے آفس کا کچھ کام ہے۔ آفس کا کام آفس میں کیا کرو نا، روما میں چھٹی کا دن ویکینزے رومینے کی طرح گزارا کرو۔ کل پھر تم مجھے یہ بتانا کہ تم مجھے اپنا پورٹریٹ بنانے کی اجازت دے رہے ہو یا نہیں۔ وہ اس کے انکار کے جواب میں مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے رومن ہالیڈے کے الفاظ اٹالین میں ادا کیے تھے۔ وہ مزید بحث یا انکار کیے بغیر سر ہلاتا ہوا اسے خداحافظ کہہ کر اندر آ گیا۔ اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کل لیزا کے ساتھ کہیں پر جانے کا، اور یہ انکار اسے کس طرح کرنا تھا وہ سوچ چکا تھا۔ رات وہ اپنے اسٹوڈیو میں تھی۔ وہ اپنی ایک نامکمل پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ پہن رکھی تھی، بالوں کو کیچر میں لپیٹا ہوا تھا۔ کینوس پر رنگ بکھیرتے اسے یکدم ہی سکندر کا خیال آیا۔ وہ آج شام سے مسلسل اسی کا سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ دوسرے لوگوں سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ جیسے اندر ہی اندر کوئی غم اسے ختم کر رہا تھا، جیسے وہ خود سے ہی ناراض تھا۔ آج شام وہ اس کے ساتھ کتنے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا، پھر ہنستے ہنستے یکدم اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ جانتی تھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے ناگوار گزری ہو۔ وہ سکندر کے پل پل بدلتے موڈ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس بہت مختلف سے شخص کے چہرے کو واقعی پینٹ کرنا چاہتی تھی۔ سکندر کی آنکھوں کی مقناطیسیت، ان کی گہرائی، ان کی اداسی، ان کا حزن اور ان کا اصرار اسے کینوس پر اتارنا تھا۔ جب رات وہ سویا ہی نہیں تھا تو صبح جاگنے کا کیا سوال؟ وہ بیڈ پر لیٹا تھا اور اس نے ناشتہ کمرے ہی میں منگوا لیا۔ اس وقت وہ غیر دلچسپی سے اٹالین میں نیوز کا کوئی چینل دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آنے لگی۔ بجائے اس کی کال کو اگنور کرنے کے اس نے اسے ریسیو کر لیا۔ ہیلو، چاؤ سینیور سکندر۔ اس کے لہجے میں شرارتی سی چہک تھی۔ آ جاؤ نیچے، میں تمہارے ہوٹل کے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس نے قصداً حیرانی سے پوچھا، جیسے کل کی بات یاد ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تم بھول گئے کیا؟ کل یہی تو طے ہوا تھا کہ آج صبح ہم کولیزیم چلیں گے۔ اگر تیار نہیں ہو تو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس کی حیرت پر حیران ہو کر بولی تھی، آئی ایم سوری لیزا، مجھے یہ بات بالکل بھی یاد نہیں رہی تھی۔ میں آفس کے ایک کولیگ کے ساتھ پومپی گھومنے نکل چکا ہوں۔ ان فیکٹ اس وقت ہم دونوں ٹرین میں ہیں۔ میں آج رات یا پھر کل صبح واپس آ جاؤں گا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ وہ ٹرین ہی کو دیکھ رہا تھا۔ کل لیزا کے ساتھ جو چند منٹوں کے لیے وہ خوش ہوا تھا، مسکرایا تھا، اس نے کہکے لگائے تھے، اس پر وہ رات بھر خود سے لڑا تھا۔ اس سے خوش ہونے اور کہکے لگانے کا، ہنسنے کا حق کس نے دیا ہے؟ وہ اس لڑکی سے اب نہیں ملنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے خوش ہونے اور ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور وہ چند منٹوں کے لیے تو کیا، چند سیکنڈز کے لیے بھی خوش رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، اس نے لیزا کے لہجے میں بڑی واضح مایوسی محسوس کی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، کب بنا تمہارا جانے کا پروگرام؟ کل رات مجھے تمہارے ساتھ کولیزم جانے کا پروگرام یاد نہیں رہا تھا، ورنہ میں تمہیں فون کر کے بتا دیتا۔ آئی ایم سوری، اس نے لہجے میں مصنوعی سا تعصب شامل کرتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم انجوائے کرو، پومپی بھی ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اچھی جگہ ہے۔ میں گھر جا کر اپنی کچھ ادھوری پینٹنگز پوری کر لیتی ہوں، کولیزم کا پروگرام پھر کسی دن رکھ لیں گے۔ اس بار وہ خوشدلی سے بولی تھی۔ سکندر نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ مسلسل جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی اور سر بھاری بھاری رہتا تھا۔ نہانے کے بعد وقتی طور پر اس کی طبیعت فریش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بالوں میں برش کر ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ہوٹل کے ریسیپشن سے کال آئی کہ اس سے ملنے کوئی صاحب ہوٹل کی لابی میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے نام پوچھا تو جواب میں ایک اٹالین نام اسے بتایا گیا۔ وہ اس نام کے کسی بھی شخص سے واقف نہیں تھا، مگر وہ ابھی دفتر میں سب لوگوں سے کہاں واقف تھا؟ وہ صرف یہاں کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگوں سے ہی واقف تھا۔ یقیناً یہ آفس ہی سے کوئی شخص تھا اور یقیناً آفس ہی کے حوالے سے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ فوراً ہی بذریعہ لفٹ نیچے آ گیا۔ خوبصورت انٹریز والے اس لابی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نرم گدے والے صوفے اور میز موجود تھے۔ خوبصورت ٹائلز، قیمتی فانوس اور دیواروں پر بنے حسین نقش و نگار اس جگہ کو بہت آرٹسٹک لک دے رہے تھے۔
وہ وہاں کسی اٹالین مرد سے ملنے آیا تھا، مگر وہاں آتے ہی سامنے ایک صوفے پر لیزا بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، وہ اسے نہ دیکھنے کا تاثر دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے جھوٹ پر شرمندگی اور گھسیاٹ محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ لیزا اسے گھور رہی تھی۔ تو سینیور سکندر اس وقت پومپی جا رہے ہیں اور ٹرین میں ہیں۔ آئی ایم سوری لیزا، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ بات کھل چکی تھی تو اب مزید جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری بات سننے کے بعد میں یہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ آج تو روم سے باہر اٹلی کے دیگر تمام شہروں میں جانے والی نارمل ٹرینز کی ہڑتال ہے۔ لیزا اسے گھورتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ زبان نہ آنے کا نقصان۔ ایک نیوز چینل ہی دیکھ رہا تھا اور اس پر روم کے ریلوے اسٹیشنز کی فوٹیج دیکھی تھی۔ اگر زبان آتی ہوتی تو کم از کم ٹرین کا لفظ تو ہرگز نہ بولتا۔ سمجھ تو مجھے آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کولمبس نہیں جانا چاہتے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہو، مگر دل چاہا کہ میں جھوٹے کو اس کے جھوٹ کی مکمل پکڑے جانے کا تو بتا کر جاؤں۔ وہ حقیقتاً بہت شرمندہ ہوا تھا۔ اسے تو کہیں بہتر ہوتا وہ اس کو صاف لفظوں میں جانے سے منع کر دیتا۔ تمہارے ساتھ جانے سے نہیں، بس میرا کہیں پر بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہلکا سا مسکرا کر قدرے معذرت خانہ انداز میں بولا، تو تم مجھے سچ بھی بتا سکتے تھے۔ بہرحال مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ کہیں پر بھی جانے آنے میں، بلکہ شاید میرے ساتھ دوستی کرنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے ہو، تو اب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ یکدم ہی سنجیدگی سے بولتے ہوئے صوفے پر سے اٹھ گئی۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ سنجیدہ انداز میں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ لیزا، میں تمہارے ساتھ کولیزم جانا چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھا تھا۔ لیزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ میں آج روم کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر لیزا ہی کا جملہ دہرا رہا تھا۔ جب تم کہیں پر بھی جانا نہیں چاہتے ہو تو اس جھوٹ پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے زبردستی تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ پلیز لیزا، میں تمہارے ساتھ کولیزم جانا چاہتا ہوں۔ رومنز کتنے ظالم اور شفاق لوگ تھے، میں وہاں وزٹ کر کے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت خانہ انداز میں بھی وہ جان بوجھ کر اسے جتانا نہیں بھولا تھا۔ وہ جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز کے قصیدے پڑھتی تھی، جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز پر باقاعدہ فخر کرتی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی شفاق تاریخ کا وہ کس طرح دفاع کرے گی۔ تھوڑے بہت نہیں، تم خاصے ٹھیک ٹھاک قسم کے بدتمیز آدمی ہو سکندر شہریار۔ اگر مجھے تمہارا پورٹریٹ بنانے کا لالچ نہ ہوتا تو اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں جاتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ چلیں؟ چلو، لیزا جواباً اسی خفگی بھرے انداز میں بولی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ لیزا کو شاید زیادہ دیر ناراض رہنا یا غصہ کرنا آتا ہی نہیں تھا، تبھی اب وہ اس کے ساتھ نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی اب ایک اونچائی کی طرف جاتی سڑک پر چل رہی تھی۔ بہت دور سے ہی اس سڑک پر کولیزم نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ رومیو کے جاہ و جلال، ان کی بربریت کے ہزاراں سال پرانی داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ رومیو کی انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر مہارت کا جیتا جاگتا ثبوت، صدیوں سے شان و شوکت سے اپنی جگہ استادہ۔ اس کی بیرونی دیوار کا ایک حصہ اسے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جس طرح اس نے بے شمار تصاویر، میوزیم اور ڈاکیومنٹریز میں دیکھ رکھا تھا۔ اٹلی آنے والوں کے لیے کولیزم دیکھنا تو لازمی تھا۔ میں حیران ہوں تم ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وہ جگہ ہے جسے دیکھے بغیر اٹلی آنے والا کوئی شخص یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ تب تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں یہاں لے آئی، ورنہ تم سے کچھ بعید نہ تھا کولیزم دیکھے بغیر ہی یہاں سے واپس چلے جاتے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں لیزا محمود۔ وہ اسی جیسی ٹون میں بولا۔ تمہاری شکر گزاری کا اندازہ تو مجھے تمہارے آج صبح کے جھوٹ سے ہی ہو گیا تھا۔ تمہیں قائل کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھ سے اپنا پورٹریٹ بنوا لو، ورنہ تمہاری اس بدتمیزی پر مجھے بہت غصہ ہے۔ پتہ ہے کل تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد میں نے اپنے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے ہمارے آج کولیزم وزٹ کرنے کے لیے آن لائن ٹکٹس خریدے تھے۔ ایسے یہاں آ جائیں تو معلوم ہے ٹکٹ خریدنے کے لیے کتنی لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ اب ہم لائن میں لگنے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ لیزا نے اس کی صبح کی حرکت اسے دوبارہ جتائی تھی۔
وہ اب گاڑی پارک کر رہی تھی۔ سکندر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کالجم کے اندر داخل ہوتے اور اس کے بیرونی حصے کے اطراف گھاس پر کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے سیاح وہاں بے شمار تھے۔ جو لوگ گھاس پر کھڑے ہو کر تصویر بنوا رہے تھے وہ تصویریں اپنے حق میں کالجم کو لانا چاہتے تھے۔ وہ اور لیزا گھاس کے اوپر چلتے کالجم کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی نہ روم کی تاریخ میں، مگر پھر بھی وہ اس وقت یہاں آ کر خود کو خوش محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ یہاں آنا اچھا لگ رہا تھا۔ اندر چلیں؟ اس نے لیزا کی طرف دیکھ کر خود اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی تھی۔ وہ دونوں کالجم کے اندر آ گئے تھے۔ سیاحوں کے ساتھ رش کا حصہ بنے ہوئے وہ بھی 72 AD میں بنے اس ایمفی تھیٹر کا نظارہ کر رہے تھے۔ درمیان میں بہت بڑا کشادہ صحن نما حصہ اور اس کے اطراف سیڑھیوں کی طرف اونچی ہوتی پتھروں سے بنی نشستوں کی قطاریں، جیسے کہ موجودہ دور کے فٹ بال اسٹیڈیمز نے اپنی تعمیری کا بنیادی درمیان میں بہت بڑا کشادہ صحن نما حصہ اور اس کے اطراف سیڑھیوں کی طرح اونچی ہوتی پتھروں سے بنی نشستوں کی قطاریں، جیسے کہ موجودہ دور کے فٹ بال اسٹیڈیمز نے اپنی تعمیر کی بنیادی نقشہ کولزیم ہی سے چرایا تھا، ایسا لگتا تھا۔ یہاں اس کھلے میدان میں انسانوں کا خونخوار درندوں کے ساتھ مقابلہ کروایا جاتا تھا، اور یہ غیر انسانی اور بربریت لیا عمل رومنز کے لیے ایک کھیل اور ایک تفریح تھا۔ 50,000 افراد پتھروں کی سیڑھیوں پر بیٹھے تالیاں بجا بجا کر اس غیر انسانی عمل کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے سے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نیچے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ "Kill the loser, whoever he may be" بے ساختہ کولزیم پر ان گلیڈیٹر لڑائیوں کے متعلق پڑھا گیا جملہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اگر خونخوار درندے کو جان سے مار دیا تو غلام اور مجرم آزاد نہیں، تو درندے کے ہاتھوں سے اس کی موت۔ جو ہارے گا وہ مرے گا۔ تم لوگوں کی تاریخ ظلم اور سفاکی سے بھری ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رومن بادشاہ اپنے وقت کے ظالم ترین لوگ تھے۔ وہ اس بار بغیر برا مانے بولی تھی۔ پر رومن اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک رومن لڑکی کو جانتا ہوں اور وہ کافی اچھی ہے۔ اپنی شخصیت اور اپنے مزاج سے بہت مختلف جملہ بالکل بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ لیزا اس کے تعریفی جملے پر خوش ہو کر مسکرائی تھی۔ تو تم اس اچھی رومن لڑکی کو یہ اجازت دے رہے ہو کہ وہ تمہارے چہرے کے تمام نقوش، خاص طور پر تمہاری آنکھیں، ان کے تمام تر تاثر کے ساتھ کینوس پر اتار سکے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ وہ جواباً مسکرایا۔ اوہ، میں خوش ہو گئی تھی۔ لیکن خیر، ابھی تو تمہارا یہاں کافی دنوں کا قیام باقی ہے۔ دیکھ لینا، میں تمہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ دونوں اب وہاں اس قدیم آرکیٹیکچر کے گرد آہستہ آہستہ چلتے اور گرد و پیش کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لیزا کے پر یقین سے انداز پر مدھم سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کہیں چلے جانا، گھومنے پھرنے پر راضی ہو جانا الگ بات تھی، مگر اس سے ہٹ کر وہ کسی کی بات ماننے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔